خوش کر لیا، اللہ بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی، اور اللہ بخش بھی دے گا، جنت عطا بھی کر دے گا۔ قرآن پاک سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک ہے، اپنے اہل کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ کچھ فرائض مردوں کے عورتوں پر ہیں اور کچھ فرائض مردوں کے عورتوں پر ہیں، دونوں طرف ہی گندگیاں ہیں۔ کہیں تو بیوی پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی، اور کہیں مرد کیا کہتا ہے، یہ بیوی تو پیر کا جوتا ہوتی ہے، جوتا۔ شرم کرو، حیا کرو، تیری بیوی تیرا کھانا پکائے، تیری بیوی تیرے کپڑے دھوئے، تیری بیوی تیرے بچوں کو پالے، تیری بیوی تیرے ایمان کو بچائے، اور کیا کہتا ہے، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ باتیں میں مختصر بیان کر رہا ہوں، لیکن تیری ہدایت کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ سب سے پہلا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آیا یہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ جو کمزور ہوتا ہے، کمزور ناراض بھی جلدی ہوتا ہے، اور کمزور ناشکری بھی زیادہ کرتا ہے۔ بیوی ہوتی کمزور، مرد ہوتا ہے طاقتور، کیونکہ بیوی کمزور ہوتی ہے، آپ سے بار بار ناراض ہوگی۔ جب ناراض ہوگی تو جوتا اٹھا کے یا ڈنڈا اٹھا کے یا مکے مار کے خوش نہیں کرنا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں، ایک مکہ مارو تو مر جائے گا بچہ۔ ایسے بیوی بھی نازک ہوتی ہے۔ جانور والا کام نہ کرو، جانور والا کام نہ کرو۔ بیوی کو اپنے گلے لگا کے پیار کر کے تو کہہ خدا کی قسم دیکھ کیسے مانتی ہے۔ جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیا۔ حسن سلوک یہ ہے، اگر بیوی ناراض ہو جائے پیار سے خوش کر، اگر بیوی ناشکری کرے تو پیار سے شکر گزار بنا، جوتے سے نہیں، گالیوں سے نہیں۔ نبی پاک تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا عورت کا حق کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو گھر سے نہ نکالے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اس کو اپنے گھر میں رہنے دے۔ ہم میں ایک چیز بھی عمل والی نہیں ہے، گالیاں ہم دیتے ہیں، مکے ہم مار لیتے ہیں۔ کوئی روٹی کھلا دی ہے تو 10 دفعہ احسان، تو یہ پتا کیسے کما کے لاتا ہوں۔ دوستوں میں ہنس کے بات کرے گا، دوستوں میں کہہ کے مارے گا، گھر میں آیا تو منہ لٹک گیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں رسول پاک کس طرح رہتے تھے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ جو نبیوں کے امام تھے وہ کس طرح رہتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے خدا کے محبوب میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کریں گے؟ آج کسی مولوی کو اس کی بیوی کہہ دے نا، مولوی صاحب میرے ساتھ بھاگو گے؟ گلا گھونٹ کے مار دے گا مولوی صاحب۔ شرم نہیں آتی؟ پتہ نہیں ہے میں مولوی ہوں، میں کتنی بڑی بڑی تقریریں کرتا ہوں، لوگ سنتے ہیں، میں تیرے ساتھ بھاگوں گا؟ ادھر دیکھو، رسول پاک نے فرمایا عائشہ بھاگ لو، دونوں بھاگے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ کا جسم بہت ہلکا تھا،
11-12 سال کی عمر تھی. رسول پاک عمر سیدھا تھے. دونوں بھاگے، امی جان آگے نکل گئی. تھوڑے دن گزرے، چند ماہ گزرے، امی جان بی عائشہ صدیقہ کا جسم بھاری ہو گیا، موٹاپا آ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑو گی؟ امی جان نے فرمایا دوڑ لیں. دونوں دوڑے. ادھر نبیوں کا امام ہے، خدا کا رسول ہے، رحمت اللہ العالمین ہے، ادھر ہماری سب کی ماں ہے. دونوں دوڑے. امی جان کا جسم تھوڑا فربا ہو گیا تھا، جسیم ہو گئی تھی. آپ پیچھے رہ گئی، نبی پاک آگے نکل گئے. میرے محبوب نے پڑھ کے فرمایا اس دن بدلہ لے لیا. اتنی خوش طبی نبی پاک کریں، ہمارا منہ سوجا رہے. میری پیاری بہن تو بھی سن لے، میری بیٹی تو بھی سن لے. تجھے کیا کرنا ہے؟ شور کو تو حسن سلوک کرنا ہے، تجھ سے پیار بھی کرنا ہے، تجھ سے خوش طبی بھی کرنی ہے، تیری بات بھی سننی ہے، تیری بات بھی ماننی ہے. لیکن میری پیاری بہن تو بھی سن لے، تجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مرد کے جسم میں پتھر پیپ پڑ جائے، اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. شوہر نے کہہ دیا میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. اس کے تو تن بدن میں آگ لگی. میں تیرے باپ کی نوکر ہوں، تو مجھے خرید کے لایا ہے، تیرے سے پوچھوں گی؟ تجھے ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے. یہ مرد تیری عزت کا محافظ، تیری عصمت کا محافظ، تیری عفت کا محافظ، تجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، کہہ کے اللہ کے رسول رو پڑے. عرض کی آقا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں نے عورتوں کا عذاب دیکھا، اس کو یاد کر کے روتا ہوں. عرض کی آقا کیا دیکھا؟ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے عورت کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے. اس آگ کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح ابلتا ہے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، اور پانی بن بن کے اس کے ناک سے، کانوں سے، منہ سے باہر بہ رہا ہے. میں نے کہا جبریل امین یہ کیسی عورت ہے جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر سر سے بندھے ہوئے، نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، وہ پگھل پگھل کے دماغ کو باہر نکال رہی ہے. جبریل امین نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی. تیار ہو جا، یہ تیری اکڑ پھون، نکلنے میں دیری نہیں لگے گی. میری پیاری بہن نبی پاک فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایک عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کا، اس کا جسم گدھے کا. میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا؟ عرض کی آقا یہ عورت ہے نہ نماز پڑھتی تھی، نہ روزے رکھتی تھی، نہ غسل جنابت کرتی تھی، اللہ نے اس کا یہ حال کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ کتے کا ہے. میں نے کہا یہ کیسی عورت ہے؟ عرض کی آقا یہ وہ عورت ہے جو چغل خور تھی، اپنے شوہر کو باتوں سے اذیت دیتی تھی، خدا نے اس کا چہرہ کتے کا بنا دیا. میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا آگ کی کینچیوں سے ان کی کھالیں فرشتے قطر رہے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کیسی عورتیں ہیں جن کی کھال اللہ کے فرشتے قطر قطر کے پھینک رہے ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو آراستہ کر کے، پیراستہ کر کے غیر مردوں کو دکھاتی تھی. کیا کرتے ہیں آج ہم شادی کی تقریب میں اپنے شوہر کے لیے کبھی ایسا میک اپ نہیں کیا،
اپنے شور کے لیے کبھی اپنے آپ کو ایسے آراستہ نہیں کیا، پیراستہ نہیں کیا۔ وہ دنیا کٹھی ہوئی ہے، کپڑے بھی وہ نکالے جو دور سے لشکارا مارتا ہو، اپنے آپ کو بھی ایسے بنایا کہ جیسے حور ہو، اور جا کے غیر مردوں میں کھڑے کہ دانت نکال نکال کے ہنس رہی ہیں، ہنس ہنس کے دکھا رہی ہیں، اپنا ایکشن کر کر کے دکھا رہی ہیں۔ پھر وہ گھر میں جب آگ لگتی بے غیرتی کی، پھر مرد بھی روتا، عورت بھی روتی ہے، ہائے گھر برباد ہو گیا، آگ تو خود لگائی ہے، روتے کیوں ہو بھائی؟ نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں جس عورت نے صرف اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر غیر مرد کو دکھایا ہوگا، اس کی قبر اللہ جہنم کی بھٹی بنا دے گا، اور روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کر دے گا۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماں سے عرض کرتا ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جس عورت نے نماز پڑھی، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری بندی، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، میں نے 8 کھولے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جا۔ بڑی تیری شان ہے، اگر تم ماں، تیرے پاؤں تو اللہ نے اولاد کی جنت رکھ دی، اگر تو بیٹی تو اپنے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنا دی گئی، اگر تو بہن اپنے بھائیوں کے دین کا سہارا بنا دی گئی۔ تیری شان بڑی ہے، رتبہ بڑا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کر کے ہی رتبہ ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا یہ جہنم کیا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ آگ کی بھٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے جہنم کا ایک ذرہ اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ بندہ ایک لحظے میں جل کے خاک ہو جائے گا۔ جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جہنمی کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ اللہ سب کو اس سے پناہ دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ دے، اللہ اس عذابوں سے میں بچائے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، کیا کرنا ہے؟ پچھلے سارے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ پچھلے دفتر تو دھلے نا، پچھلے رجسٹر تو پہلے صاف ہو نا، آنے والی زندگی تو بات کی ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پچھلے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب اللہ کا مومن بندہ، خدا کی مومنہ بندی توبہ کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسی توبہ کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ جو اس کے گناہ لکھتا ہے، رب کہتا ہے اس کے گناہ نہ لکھ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں لکھنے دیتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ کا مومن بندہ، خدا کی مومنہ بندی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کے اس نے گناہ کیا ہے، اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھی اس کا گناہ بھول جا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا کرم اتنا، رب کی رحمت ایسی، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی صفت ہے، اس میں جو ایمان ہے وہ ایمان اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے اب یہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں جیسے یہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو تو معاف کرتا ہے، بلکہ اس کو گناہ کرنا بھلا کے سکون دے دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے اصحابہ، جب اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی
اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب کریم اس کے گناہ کو تو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس توبہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جب مومن توبہ کرتا ہے، اللہ کی مومن بندی توبہ کرتی ہے، جتنے دن اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، جتنے دن اس نے خطائیں کی ہوتی ہیں، ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں پھر قیامت آ جاتی ہے، یہ توبہ کر کے مرنے والا، یہ توبہ کر کے مرنے والی عورت، توبہ کر کے مرنے والا مرد، رسول پاک فرماتے ہیں قبریں پھٹتی ہیں، باہر نکلتا ہے، ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، دوسرا فرشتہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، تیسرا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، چوتھا فرشتہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اس کو سلامی دیتے ہیں، سلامی دے کے کہتے ہیں چلو تو یہ جنت کی خوشخبری، ہم تمہیں جنت میں پہنچا کے آئیں۔ کیا لگتا ہے توبہ کرنے میں اللہ پیسے لیتا ہے؟ اتنے 1000 دو گے تو پھر توبہ قبول کروں گا، قربان جاؤں۔ تو کہنا یا اللہ میری توبہ، کہو نا۔ توبہ کا شرف، توبہ کی شان کتنی بار نے بیان کی ہے۔ رسول پاک فرماتے جب مومن توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ رو لو اللہ کے سامنے، اپنے گھر میں دیکھو، بچے سے غلطی ہو جائے، بچی سے غلطی ہو جائے، اولاد سے غلطی ہو جائے، وہ تیرے سامنے آ کے ہاتھ باندھ دے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس بچے نے غلطی کی ہے، اس بچی نے غلطی کی ہے، وہ تو جوتوں کے لائق تھے، وہ تو مارنے کے لائق تھے، وہی بچہ وہی بچی ہاتھ باندھ کے کہہ دے امی جان، ابو جان مجھے معاف کر دیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں۔ خدا کی قسم ماں باپ مارتے نہیں ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، خود بھی رونے لگتے ہیں، اس کو چومنے لگتے ہیں۔ میرا اللہ تعالی، میرا رب جو والدین سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہوگا رب کتنا پیار کرتا ہوگا سوچ سکتے ہو؟ سوچ لو، جب ماں باپ سے بچہ معافی مانگے تو ماں باپ چومنے لگے، گلے لگانے لگے۔ جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، توبہ کرنے پہ وہ کتنا پیار کرے گا سوچ سکتے ہیں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ سب کہہ دو یا اللہ ہم نے جو آج عہد کیا ہے، جو وعدے کیے ہیں، نماز نہیں چھوڑنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج فرض ہے ادا کرنا ہے، یا اللہ روزے بھی رکھنے ہیں، والدین کے تو خادم بن جائیں گے، والدین کے تو غلام بن جائیں گے، والدین کی تو خدمت کریں گے، والدین کی تو تعظیم کریں گے، یا اللہ بیوی کو کبھی دکھ نہیں دیں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے۔ میری بہنیں بھی کہہ دیں یا اللہ شوہر کی نافرمانی نہیں کریں گے، شوہر کی ہر بات مانیں گے، دین کے خلاف بات کرے گا اس کو میں سمجھا دوں گی، تو اللہ اس کے نبی سے بڑا نہیں ہے، یہ بات نہیں مانتی، باقی جو بات ہے تو کہہ کے دیکھ، تیرے پہ جان نثار کر دوں گی۔ پھر سنو میرے بھائی، رسول پاک کا فرمان ہے، ایک شخص نے رو کے کہا جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، رو بھی رہا ہے،
آنسو بھی بہ رہے ہیں. عرض کی آقا اے خدا کے رسول جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنی آنکھیں تر رکھ. جس کی آنکھ تر ہوتی اس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی. اپنے دماغ کے اندر یہ بات راسخ کر لو کہ نبی پاک نے فرمایا جہنم اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے. سچی توبہ کریں. آنے والی زندگی توبہ کی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ابھی موت تو آئی نہیں ہے, پتہ نہیں کب آئے گی. جب تک موت نہ آ جائے ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں, ہم گناہوں سے بچتے رہیں, ہم نیکی کرتے رہیں, قرآن پر عمل ہوتا رہے, رسول پاک کی شریعت پر عمل ہوتا رہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے, انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے. انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے رسول پاک فرماتے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. جب اس گوشت کے ٹکڑے میں خرابی پیدا ہوتی ہے, فساد برپا ہوتا ہے, تو نبی پاک فرماتے سارا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے. خدا کے رسول نے فرمایا الا وحی القلب, خبردار تو جان لے وہ تیرا دل ہے. دل گندا ہو گیا, نگاہ گندی, دل گندا ہو گیا, گفتار گندی, دل گندا ہو گیا, سوچ گندی, دل گندا ہو گیا, فکر گندی, دل گندا ہو گیا تو بندہ نہیں گندے کا گندا. دل پاک ہو جائے تیری نگاہ میں اللہ کا نور, دل پاک ہو جائے تیری گفتار میں اللہ کا نور, دل پاک ہو جائے تیری سوچ میں اللہ کا نور, دل پاک ہو جائے تیری فکر میں اللہ کا نور, دل پاک ہو جائے تیرے سارے فعل نور و نور. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا, حدیث پاک ہے, ہر چیز کو پاک کرنے کا لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. دل کو پاک کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر دو قسم کا, ایک زبان سے کوئی اللہ کا ذکر کرے, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, دروشی پڑھے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, یہ سب زبان کا ذکر. لیکن رسول پاک فرماتے ہیں زبان کے ذکر سے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے, زمانے کے شہباز بنے, کتب بنے, ابدال بنے, دل کے ذکر سے بنتے, لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک پڑھ لو, اللہ کا قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا. یہ اجازت کیا ہے؟ کتابیں پڑھ لو. دل کے ذکر کی اجازت کے لیے لوگوں نے 30 سال 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی. وہ خدا کا ولی خوش ہو جاتا تھا, راضی ہو جاتا تھا, تو دل کا ذکر عطا کر دیا کرتا تھا. کسی سے نام بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, کام بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, ابھی آپ کو اس کی اجازت دوں گا. 20 منٹ لگیں گے, میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں گا. اگر آپ نے عمل کیا, سال نہیں, مہینے نہیں, چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا. ہاتھوں سے کام کریں گے, دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے باتیں کریں گے, دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی, دل اللہ کا ذکر کرے گا. یہ بندہ مر جائے گا, روح نکل جائے گی, دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی, جس کے دل کو کبھی موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے. تھوڑا اوپر بیٹھے, یہ دیکھیں
الٹی طرف، بائیں طرف، کھبے پاسے، یہ پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل کے مقام پر یہاں خیال کرو، کیا سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک نہیں، ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، اس کے باوجود کرسی پر بیٹھوں، صرف کرسی پہ گرد ہو، جب تک اس گرد کو صاف نہ کر لوں میں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے، پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کریں، وہ گندے ناپاک دل میں اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ میرے بھائی، میری پیاری بہن، گرد میں کوئی گندگی نہیں، اصل گندگیاں دل کی گندگیاں۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے ہمارے دل کتنے گندے اور غلیظ ہیں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی شان کیا ہے؟ برکت کے لیے ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث پاک۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے، اسے دن رات میں کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد سے خوش ہو جائے، نیک بیوی مل جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ عورت سے خوش ہو جائے، اس کو نیک مرد مل جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ والدین سے خوش ہو جائے، انہیں نیک اولاد مل جائے، اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے، اسے دن رات میں کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے، لیکن جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کر لو، اللہ کا دین روکتا نہیں۔ کام ہو رہا ہے کام کرتے رہو، کام چلتا رہے، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ میرا دل کہتا ہے، آپ اس کو سنو۔ کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ توجہ کر کے سنو،
پھر سمجھو، آپ کہیں جا رہے ہیں، پیاس لگ گئی، پیاسا بندہ اپنی زبان سے پانی 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 ایسے نہیں کرتا، صرف پانی کا دل میں خیال آتا ہے۔ اس طرح ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو، یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اندر بیٹھا یہ بول رہا ہے، آپ توجہ کر کے سنو کیا بول رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو صرف سننا ہے، جب سنیں گے پہلے صرف خیال پکے گا، میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ جیسے بندہ تیز بھاگتا ہے نا، دل کے مقام پہ دھک دھک ہوتی ہے، جب سنیں گے تو اسی طرح دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ نبی پاک کا فرمان ہے، دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دل میں کان بھی ہوتے ہیں، دل میں زبان بھی ہوتی ہے۔ ہمارے عمل، ہماری کرتوتیں، ہمارے فعل اس پر پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نام کے تصور سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہٹتے جائیں گے، دل کی زبان صاف ہوتی جائے گی، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر اور توجہ پکے گی، یہ دل کی دھڑکن واضح طور پر جس طرح زبان سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، پھر ایسی کیفیت ہوگی خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل گئی، اس دل کو موت نہیں آئے گی، اللہ اس دل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کرتے تھے، وہی عبادت تھی جس کا نور دنیا کو چمکا گیا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو، جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے افضال بنے، اتاد بنے، ابرار بنے، اس مراقبہ کرنے سے بنے۔ یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ مراقبہ کیسے کریں گے؟ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی پابندی نہیں، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوئی پابندی نہیں۔ وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں، کر لو وضو، اچھی بات، ضروری نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو گئے چگلی کریں گے، 2 مسلمانوں کو لڑائیں گے، میں تیری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، تو کہتا ہے میرا دوست ہے۔ اچھا، میری ماں کو گالیاں تو نے سنی؟ ہاں ہاں میں نے خود سنی۔ بتانا نہیں کہ میں نے بتایا ہے، بتانا نہیں میں نے بتایا تیرے کو۔ غصے میں آ کے چلا گیا، اس کا گریبان پکڑا، ایک مارا، مکہ دانت توڑ دیے، وہ تھانے چلا گیا، رپورٹ کر دی، یہ ہسپتال چلا گیا، وہ جیل چلا گیا، یہ چٹکیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ دیکھا 1 منٹ میں دوستوں کو لڑا دیا، کتنا ذلیل کام کیا ہے پتہ ہے؟ 2 مسلمانوں کو لڑانا، تیری کسی بات سے 2 مسلمان لڑ پڑے، اسے کہتے ہیں چغل خوری۔ نبی پاک فرماتے ہیں جنت کی خوشبو، کوئی بندہ 100 سال چلتا رہے 100 سال تک اس کی خوشبو جاتی ہے، چغل خور کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ فارغ ہو گئے، غیبت کریں گے، کسی بیچارے کا کوئی گناہ دیکھ لیا، کوئی عیب دیکھ لیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، میں نے دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا وہ یہ کر رہا تھا،
اچھا تو خود کیا کرتا ہے کبھی دیکھا؟ کسی کا ایک گناہ دیکھ لیا تو پیٹ میں درد، خود روزانہ 100 گناہ کرتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا میرا عیب کسی کو پتا چل جائے، دنیا کے عیب سب کو بتاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیبت۔ نبی پاک کا فرمان ہے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زانی زنا سے توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ رسول پاک کا فرمان ہے جب مومن کسی کا عیب دوسرے کو بتائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اسی عیب میں ملوث نہیں کر دے گا، اور جو دوسرے مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا نبی پاک فرماتے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ فارغ ہو گئے؟ چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، قصے کہانیاں کریں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، فیش ڈرامے دیکھیں گے، اس سے دل نہیں بھرا؟ انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جائیں گے، عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھیں گے، رات گزر گئی۔ ہو رہا نا نہیں ہو رہا؟ یہ سرے عام گھر گھر کے اندر۔ خدا کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے۔ تو یقین کر لے نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے۔ اس کو بدل لو، اس کو بدل لو، اس سے پہلے کہ گردن ٹوٹے پیچھے سے گوں نکلتا ہو، ماں کھڑی تڑپتی روتی ہو، کچھ نہ کر سکتی ہو، اور بولو کوئی دم وم کر دو جان نکل رہی ہے، کوئی نہ روک سکے، اس سے پہلے پہلے ہٹ جاؤ۔ کیسے ہٹو گے؟ میں آپ کو کہہ دوں یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، مان جاؤ گے میری بات؟ نہیں چھوٹتی۔ شیطان اتنا ذلیل ہے خدا کے ولیوں کو کافر کر کے مار دیا، کیسے چھوٹے گی؟ طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جا بچ جائے گا، نہیں تو نہیں بچ سکتا۔ مفتی ہوگا مفتی، مولوی ہوگا تو ہوگا، بڑا پیر صاحب ہوگا تو ہوگا، سید زادہ ہوگا تو ہوگا، خدا کی قسم اللہ کی پناہ کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی پناہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ سب کو اجازت ہے، طریقہ سمجھ لیا آپ نے؟ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے دل سے خیال نہ ہٹے۔ شروع میں ہٹے گا، پکاتے رہو، میرا دل نہیں ہے یہ طوطا ہے اندر بیٹھا بول رہا ہے، سنتے رہو، اندر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، ہٹے پھر لے آؤ، ہٹے پھر لے آؤ، پکتے پکتے ایسا پکے گا، چیلنج کرتا ہوں، آپ چاہو میں دل سے اللہ کا ذکر نکالوں، خدا کی قسم نکال نہیں سکتے، ایسا اللہ رب کریم اس نے پیوست کر دیتا اپنے نام کو۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا مراقبہ؟ یہ بھی سمجھ لو، اللہ کی پناہ کیسے ملے گی، گناہ سے نفرت کیسے ہوگی، نیکی کی طلب کیسے ہوگی؟ فارغ ہوتے ہی مراقبہ۔ کیسے کرنا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے مراقبہ کر کے بتا رہا ہوں۔ فارغ ہو گئے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد، مدرسہ، دفتر، کوئی قید نہیں، وضو کی کوئی شرط نہیں، کب وقت ملتا ہے اس کی بھی پابندی نہیں، لیکن فارغ ہوتے آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ بے شک دن رات میں 100 بار وقت ملے، بے شک 1 منٹ ملے، آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب میرے تو دیکھو میں کر کے بتا رہا ہوں۔ فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے گردن کو نیچے جھکا لو، گردن کو نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے ہیں
ان کو یاد کر، یاد کر کے اللہ کے حضور رو، اللہ کے حضور رو، آنسو بہا۔ پولیس